اپنے تزکیے کی سچی فکر کے تسلسل میں جو تعلق پیدا ہوتا ہے اسے تربیہ کہتے ہیں. یعنی اپنے تزکیے کی سچی فکر کے نتیجے میں جو انٹریکشن ہوتا ہے نا اسے تربیہ کہتے ہیں. تبلیغ جسے ہم کہتے ہیں نا، تبلیغ اپنی نجات کی فکر اور انسانوں سے محبت، یعنی مجھے اپنے پڑوسی سے محبت ہے اور اپنی نجات کی فکر ہے، یہ دونوں جب یونائٹ ہوتی ہیں تو جو میرا انٹریکشن ان سے ہوتا ہے دیٹ از کالڈ تبلیغ. دیٹ شوڈ، یعنی ریئل تبلیغ وہ ہے، ریئل دعوت دین وہ ہے. تو اپنی نجات کی فکر اور اپنے تزکیے کی فکر اللہ ہم سب کو عطا کرے. اس وقت مسلم امہ کو اپنی فکر میں ڈوبنے کا پینڈیمک درکار ہے. ہمارا سب سے ہم اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ پیدا ہو، ہم سب اپنی فکر، اپنی نجات کی فکر میں ڈوبیں اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں. ہم نے پی ٹی سی سی اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا، جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے. میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ یقین مانیے میں اس بات پہ قسم کھا سکتا ہوں کہ میں اپنے اندر اس کام کی لیاقت، ایبلٹی، ایلیجبلٹی نہیں پاتا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ مکڑی سے کام لے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا. اللہ مکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا قلعہ تیار کروا سکتا ہے. تو ہم تو وہ ہیں جن کو اللہ اپنا نائب کہہ رہا ہے، تو اللہ ہمیں بھی کام میں لے سکتا ہے. تو ہمیں ایک کام سمجھ آیا اور ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اصل کام تربیہ ہے. اس کے اوپر بہت تفصیلی ہم نے اپنی گفتگو اپنے چینل پہ بھی کی ہوئی ہے، مختلف پروگرامز میں بھی ہم کرتے ہیں. اور میں بالکل فرینکلی یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس وقت، چاہے وہ اسلامک اسکولز ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہمارے ادارے ہیں، تربیہ کے جو بنیادی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فہم، میں اخلاص پہ کہیں شک نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ اخلاص موجود ہے، لیکن تربیہ کی جو نزاکتیں ہیں اور جو اس حوالے سے ہماری توجہ بہت کم ہے، اور جو میں نے کہا کہ ہماری مسلم سائیکی کو اس پورے ہسٹورک پروسیس کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم یعنی دیکھیے، بالغ ہونے سے پہلے اگر ہمارا بچہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا تو اس کے لیے ایک لرننگ ویلیو ہے اس میں، اور اس کو سمجھ آئے گا، وہ آپ سے بھی جڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ٹھیک کرے گا. میں اس پہ ٹرسٹ کروں، اور اللہ نے اس کے اندر ایک انر سیلف رکھی ہے نا، جو وہ غلط حرکت کرتا ہے تو وہ جو اس کا اوریجنل سیلف ہے اس کو پکڑ کے واپس کھینچتا ہے. وہ غلط حرکت کر رہا ہے، اس کا اوریجنل سیلف، جو اوریجنل سیٹنگ ہے، وہ اس کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ لاتی ہے. پھر میرا اس سے تعلق ہے، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، میں ہدایت سے جڑتا ہوں، میں مجھ سے مکالمے کے نتیجے میں، مجھ سے انٹریکشن کے نتیجے میں اس کے اندر وہ سوچ، وہ فکر، وہ ہدایت اس کے اندر آہستہ 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 اس کے اندر جا رہی ہے. تو اب اسے ہدایت بھی مل رہی ہے، اس کی اوریجنل سیٹنگ بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے اب اس سچویشن میں، اور وہ اپنے اختیار کو، اسے سمجھ آتا ہے کہ میرا اصل چیلنج یہی ہے کہ what I choose to do in any situation, this is the challenge, this is the test of my life. یہ بات اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. اب وہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اب اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی رکھا ہے دنیا میں، ہم نے دنیا کو بہت خوبصورت بنا دیا، ہم نے دنیا کو بہت ایسا کر دیا. سورہ کہف کیا ہے تو کتنی جگہوں پہ یہ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں کہا، ایکم احسن عملا، یعنی کون اچھا عمل کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے، میننگ فل اور صحیح کام کرتا ہے، وہ دیکھنا ہے اللہ نے. تو جب ہمارا بچہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں تربیہ میں، یہ جو دو مسلم سائیکی جو میں نے کہا پیدا ہوئی غلامی میں، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہوا، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان تقریباً 100 سال تک غلام میں رہے. یہ آپ کو اس کا اندازہ ہے. ابھی بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں پہ. اب ہوا کیا کہ یہ جو مسلم سائیکی میں جو مسئلہ پیدا ہوا، جو میں 2 مسئلے بتا رہا ہوں، اعتماد نہیں کر سکتے اور اپنے اختیار کی معنویت محسوس نہیں کرتے، خود ہی نہیں ہے. اب ہم نے بچوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا. اچھا کام کروانے کے لیے اس کو، یعنی کسی بچے سے زور زبردستی کر کے اچھا کام کروا لینا تربیہ نہیں ہے. انعام کی لالچ میں نماز پڑھوا لینا تربیہ نہیں ہے. سائیکل کے انعام میں فجر کی نماز پڑھوا لینا تربیہ نہیں ہے. کسی بچے کو میں کوئی بہت بڑی، میں کہوں بیٹا تو نے اگر حفظ کر لیا تو ہم امریکہ گھومنے جائیں گے یا پتہ نہیں ہم کہاں گھومنے جائیں گے، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں اس کے ساتھ. حفظ قرآن کریم آپ نے کرنا ہے، قرآن کی محبت میں کرنا ہے. اس کا اصل انعام، اصل اجر اللہ دیں گے. اس کا اجر آپ سائیکل دے کے، موٹر سائیکل، گاڑی دے کے، یہ اس کو ضائع نہیں کریں آپ.
تو ہمارے مسئلے، ہم نے برائب کیا، ہم نے اس کو زبردستی کی. اگر میری بچی ڈانس کرنا چاہتی ہے اور میں زور زبردستی اس کو ڈانس سے روک رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں نے چھوٹا کام کر لیا. میری بچی اگر ڈانس کرنا چاہ رہی تھی اور میں نے اپنی زور لگا کے اس کو ڈانس کرنے سے یا ڈانس پارٹی میں جانے سے روک لیا، یہ اپنی جگہ اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ میں نے ایک بڑی خرابی سے اس کو روک لیا، یہ اپنی جگہ ٹھیک کیا میں نے. لیکن تربیہ نہیں ہوئی ہے. تربیہ اس وقت ہوگی، تربیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈانس پارٹی میں جانے سے روک لیا. تربیہ اس چیز کا نام ہے کہ اس کے دل میں ڈانس پارٹی کے لیے کوئی بھی ایسپیریشن یا کوئی بھی لائکنگ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ کہتی ہے یار یہ مطلب ڈانس پارٹی فضول چیز ہے، میں کیوں جاؤں. وہ اس جگہ پہ آ گئی، اسے ڈانس پارٹی اس کے لیے اپیلنگ نہیں رہی. یہ ہے تربیہ. اور وہ ڈانس پارٹی کو انٹلیکچولی اور اپنی ایمانی تناظر میں کنڈیم کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس کے اوپر ایک مطلب اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو اس کے پاس موجود ہے. وہ ایکولی یعنی ڈانس پارٹی میں شریک ہونے والے لوگوں کو انٹلیکچولی اپیلنگ نیریٹو اس سے اوائڈ کرنے کا پریزنٹ کرنے کے قابل ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب وہ لوگ جو سارے ڈانس پارٹی میں اس کی پوری کلاس جا رہی ہے، ان کو وہ انگیج کر سکتی ہے انٹلیکچولی کنونسنگ اور ایموشنلی اپیلنگ کانورسیشن کے اندر، جو اس کے دوستوں کو یہ کہلائیں کہ یار واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم جاتے تو ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا. تو تم بات صحیح کر رہی ہو، لیکن چلو ہم جا رہے ہیں، لیکن تم بات صحیح کر رہی ہو. کم از کم اس سطح پر اس کو لے کر آنے میں کام، یعنی اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب وہ تو اس غم میں ہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں اور میرے اسلام نے مجھے ایک تفریح سے روک دیا. اسلام کا ایک ہی کام ہے کہ ہمیں تفریحوں سے روکتا رہے. لیکن اس کو کچھ بیچاری کو، یعنی وہ بچی جس کی سلیوز کو آپ کی زبردستی کی وجہ سے، جس کی سلیوز کور، جس کے آرمز کور ہوئے ہیں، جس نے سلیوز آپ کی زور زبردستی کی وجہ سے میری بیٹی نے اگر پہنی ہے، تو یہ تربیہ نہیں ہے. یہ بس یہ ہے کہ میں نے زور چلایا اور اس کے بازو میں نے کور کروا دی، بس اتنا کیا تاکہ اس کے بازو کوئی اور نہ دیکھے، بس اتنا میں نے کیا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، مطلب ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فائدہ، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تربیہ نہیں ہوئی ہے. تربیہ تو جب ہوگی جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور وہ اپنے بازو کھولتی ہے یا بازو بند کرتی ہے. یہ تربیہ ہے کہ وہ اس کو سینس ہے کہ مجھے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. مطلب امی جان کے پریشر کی وجہ سے تو میں اپنا ڈریس کوڈ نہیں میرا ہے نا، مجھے خود سمجھ آیا ہے کہ مجھے کیسی ڈریسنگ کرنی ہے اور کیسی نہیں کرنی. اس کے لیے تربیہ کرنی پڑے گی، اس کے لیے اختیار کا بامانی استعمال کرنا ہوگا، اس کے لیے ٹرسٹ کرنا ہوگا اس پر. ہم نے یہ سب کام، یہ بہت ڈیٹیلز ہیں اس کی. ہم جو PTCC کرواتے ہیں 6 months کا کورس، ایکچولی ہماری کوشش ہوتی ہے، اور یہ بہت کمزور لوگوں کی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت، یعنی سمجھتا نہیں، میرا پورا یقین ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور ہم بالکل نااہل لوگ ہیں. لیکن اللہ اپنے فضل سے اس میں اثر پیدا کرتا ہے، اس کو ممکن بناتا ہے. اور پھر دنیا بھر سے بہت ہی مخلص لوگ جو سچی طلب کے ساتھ اللہ انہیں جوڑتا ہے، سب پھر اپنی اپنی چیزیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. ہمیں بھی بہت کچھ دے کے جاتے ہیں، سکھا کے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز چل رہی ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. یہ ہماری تربیہ موومنٹ کا ایک بہت اہم، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی جو تہذیبی جنگ ہمیں لڑنی ہے، اس کے مجاہد تیار کرنے کا جو پہلا ٹریننگ کیمپ ہے، دیٹ از کالڈ PTCC. اس کے اور بھی ہیں جو ابھی اس وقت ہماری مصروفیات کی وجہ سے ہم ان کو نہیں لانچ کر پائیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے. اور بالکل میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم مسلم امہ پر اس وقت یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمانی تناظر میں اپنی لائف گزارے، اپنی لائف کو اس طرح میننگ فل بنائے، اپنے بچوں کی اور اپنے حصے کا کام کرے. باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نجات کی فکر ہو اور ہم اپنے ایکشنز پہ جواب دہ ہو سکیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کو ہم اس کا جواب دے سکیں. جب ہم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں، ہم سے پوچھا جائے گا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اللہ نے جو بھی آپ کی زندگی میں خوشی کا باعث کچھ بھی دیا ہے، چاہے اولاد ہے، مال ہے، وہ سب چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے. تم نے کیا ان کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا، what did you do with them.